الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورۃ النحل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے نبی جب بھی قرآن مجید پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ضرور آ جایا کرو. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے تو ہم سب کو اس سے کہیں زیادہ تھاؤزنڈس اینڈ ملین ٹائمز ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کریں. تو ہم آج آغاز کر رہے ہیں. میں بھی ایک بار پھر تعوذ کرتا ہوں آپ سب حضرات بھی شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر رکھے اور کسی بھی جگہ پر ہمیں شیطان کے ضلال میں، اس کی گمراہی میں مبتلا نہ کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے. الرحمن الرحیم. الرحمن ہے، الرحیم ہے. رحیم کے معنی تو بلا شک و شبہ رحم کرنے والے کے ہیں، لیکن الرحمن کے بارے میں بالعموم رائے تو یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت کا ایک ظہور ہے کہ جس میں جوش و خروش پایا جاتا ہے، اور بالعموم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے لیے اسے الرحمن کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، جبکہ آخرت میں جو اس کی رحمت ہے وہ الرحیم کے عنوان سے ظاہر کی گئی ہے. لیکن ایک رائے یہ ہے کہ جیسے اردو اور فارسی میں ہم اللہ کو خدا کہتے ہیں، انگریزی میں کیپٹل جی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح عبرانی زبان میں اللہ کے متوازی جو اللہ تعالیٰ کا نام تھا وہ الرحمن تھا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے کسی اور نام پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا. اعتراض آیا ہے قریش کی طرف سے تو الرحمن پر آیا ہے کہ اللہ کو تو ہم جانتے ہیں، ومر رحمان ہوں، یہ رحمان کون ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہمارا خدا ہے اور الرحمن یہ بنی اسرائیل کا خدا ہے. واللہ اعلم. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم.
تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جنہیں تو نے اپنے انعام سے نوازا، غیر المغضوب علیہم، جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ